لیجسلیشن جب تک نہیں ہوتی اس معاملے میں. تو ایک اور اس پہ جانے سے پہلے کہ آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں اور اب آپ لوگ آئے ہیں حکومت میں تو کیا کریں گے یوتھ کے لیے. ایک جنرل پرسیپشن یہ بھی ہے کہ جی اسٹیٹ کو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا, یا اسٹیٹ کو پتہ ہی نہیں ہے ریالٹیز کے آڈینس چاہتی کیا ہے, ہوتا کیا ہے. الیکشنز میں بھی ہم نے یہی نیریٹو کنٹینیوسلی دیکھا کہ جی پبلک کا مینڈیٹ. تو کتنا افیکٹ کرتا ہے آپ لوگوں کی گورنمنٹ کی ورکنگ کو, اور پھر وہی جو میں نے پہلے کویشچن کیا کہ کس طرف آپ لوگ لے کے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, صلی اللہ علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما, اما بعد. Thank you Amna for calling me here. Thank you VC صاحب for inviting me here. ایسے فورمز جو ہوتے ہیں وہ بڑا انرجائز کرتے ہیں ہمیں, اور انٹریکشن جب یوتھ کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک دل میں امید بھی جاگتی ہے, اور ایک بڑا پازیٹیو انرجی ہم پھر وہاں سے ایونٹ سے لے کے جاتے ہیں. اینڈ وی ورک ود مور انتھوزیازم. اقبال نے کہا تھا پابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو ہم اگر گورنمنٹ آف بلوچستان کی بات کرتے ہیں, دیکھیں ایز اے لیجسلیٹر آپ نے بات کی کہ ہم کیا سوچتے ہیں. یوتھ ہماری جو ہے دے آر دا ریئل ٹرانسفارمرز آف دا سوسائٹی. کہیں بھی آپ کسی بھی سوسائٹی میں دیکھ لیں. UNDP کی ایک رپورٹ ہے, وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جو یوتھ ہے وہ اس وقت 65 to 70% آف دا پاپولیشن ہے. 65 to 70% آف دا پاپولیشن از اے ویری ویری ہیوج نمبر. آپ اس ایک بڑے چنک کو ایسٹ بھی بنا سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اور اگر آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے تو یہی ایک بڑا چنک آپ کے لیے ایک بہت بڑی لائبلٹی بھی بن سکتا ہے. تو گاڈ فاربڈ, ہم ایسی کوئی چیزیں نہیں کرنا چاہتے کہ اتنا بڑا چنک ہمارے لیے ایک لائبلٹی بنے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ ملک و قوم کی ترقی میں ہماری یوتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ انگیج کرے اور ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. ایز اے لیجسلیٹر میں نے کبھی یہ نہیں کہا, آپ کو میرا پچھلا ٹریک ریکارڈ بھی سارا پتا ہے جو پچھلے ٹینیور میں بھی تھا. I never ask people what you have done for me. I see what I can do for you. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی یوتھ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. آپ نے انٹروڈکشن میں آپ کی جو ساتھی تھی انہوں نے مجھے کہا آئرن لیڈی, تو وہ مجھے اسلام آباد میں اس لیے کہتے ہیں بیکاز آئی ہیو فوٹ فار دا رائٹس آف بلوچستان. ہم نے فنڈنگ کی بات ہو, ہم نے ڈفرینٹ فورمز پہ جہاں بھی بات ہو, جیسے CM صاحب نے بھی کہا کہ وی ول فائٹ, وی آر فائٹنگ فار دا رائٹس آف بلوچستان. ہاں بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہی مس انفارمیشن والی بات آتی ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں, کچھ نہیں آتی ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کوئی کام کر نہیں رہی ہے آپ کے حوالے سے. بلوچستان کے لوگ جب جاتے ہیں اسلام آباد پہ جاتے ہیں, یا ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں فیڈرل ہمیں نہیں گورنمنٹ دے رہی ہے, نہیں دے رہی ہے, یا ہماری یوتھ جو ہے وہ بڑی ڈسکنٹینٹ ہے. ایک بڑا اچھا سا شعر ہمیشہ میرے ذہن میں رہتا ہے, اور میں ہمیشہ اس کو ڈفرینٹ فورمز پہ بھی یوز کرتی ہوں کہ مختلف اپنی کہانی ہے زمانے بھر سے, کچھ الگ سے ہمیں حالات ہم لیے پھرتے ہیں. سنا ہے شہر میں کچھ شعلہ نوا, چند سلگتے ہوئے نغمات لیے پھرتے ہیں. جب ہم اسلام آباد جاتے ہیں نا تو ہماری کیفیت یہی ہوتی ہے. محترم سرفراز صاحب میرے بھائی پہلے سینیٹر تھے, تو بحیثیت سینیٹر وہاں پہ بلوچستان کے حقوق کی بات کرتے تھے. ہم لیجسلیٹرز کے طور پہ اسلام آباد جاتے تھے. میرے پاس ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری بھی رہی ہے, میں ایڈوائزر ٹو CM رہی ہوں, سائنس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بھی, اور میرے پاس ذمہ داری رہی ہے لا اور پارلیمانی افیئرز کی. پارلیمانی افیئرز میں ہم نے پہلی دفعہ یہ شروع کیا کہ آپ یوتھ کے لیے ہم نے اسمبلی کے دروازے کھولے کہ آپ کے ڈفرینٹ کالجز یونیورسٹیز کے لوگ آئیں, اسٹوڈنٹس آئیں, آپ کی کارروائی بھی دیکھیں اسمبلی کی کس طرح ہوتی ہے, ڈفرینٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھی اٹینڈ کریں, دیکھیں وہاں کیا کام ہوتا ہے, اسمبلی کو وزٹ کریں. آف اینڈ آن ہم نے یہ اسمبلی کے وزٹس, اور اب یہ ایک ریگولر فیچر ہے, نہ صرف کالج اور یونیورسٹیز کے بلکہ اسکولس کے بچوں کو بھی ہم لے کے آتے ہیں. جیسے شاہد بھائی نے یہ بات کہی, دس واز اے فرسٹ آف اٹس کائنڈ انیشیٹو. آئی تھنک تھرو آؤٹ پاکستان یہ چیز نہیں تھی جو کہ ہم نے کی. بیسک مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں لیجسلیٹرز ہیں وہ کوئی ایلین مخلوق نہیں ہے, آپ ہی میں سے ہیں, اسی طرح ہی کام کرتے ہیں اور آپ کے لیے ہی کام کرتے ہیں.
جو پالیسیز ہم بناتے ہیں، یوتھ پالیسی پہ ہم کام کر رہے تھے پچھلے ٹینیور میں، اور انشاءاللہ اس دفعہ اس کو کنٹینیو کر کے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. اس کا مین ایم بحیثیت لیجسلیٹر، لیکن جو میرا ایم ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے یوتھ کو آئی شوڈ سولیڈیفائی their minds, I should give them the opportunities and the resources and the recognition that they should recognize their abilities, they should recognize their potential, and they should utilize it for the benefit of themselves as individuals and for the community on the whole. جب تک آپ اپنی یہ دو ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے، ایک ذمہ داری جو آپ کی اپنی طرف بنتی ہے اور ایک ذمہ داری جو آپ کی معاشرے کی طرف بنتی ہے، یہ جب تک آپ پوری نہیں کریں گے، ہم جتنا بھی کام کر لیں اس کا رزلٹ آدھا ہی رہے گا، وہ 50% ہی رہے گا. آپ کو بھی اس میں یہ پارٹ ایڈ کرنا ہوگا کہ ہم جو ایفرٹس ڈال رہے ہیں آپ کے لیے لیجسلیشن کے حوالے سے، اس میں آپ کو انگیج کیا جائے گا ڈفرینٹ سٹیپس پہ. یوتھ پالیسی جو بنائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ اب ہم، کیونکہ ڈائنامکس بڑے ڈفرینٹ ہیں بلوچستان کے، آپ یہاں کے پولیٹیکل سینیریو کو دیکھ لیں، آپ کے ملک میں کہیں بھی اس طرح کا سینیریو نہیں ہے. آپ کو اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے لیجسلیشنز بنانی چاہیے، اینڈ دیٹ از واٹ آئی ہیو بین ڈوئنگ. میں 3 اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرپرسن رہی ہوں. آئی واز دی اونلی پارلیمنٹیرین جس کے پاس 3 امپورٹنٹ گورنمنٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز تھی. ہم نے 8-8 10-10 گھنٹے کام کیا ہے لیجسلیشنز پر، اور ہم نے وہ لیجسلیشنز بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بنائی ہیں. ایوری تھنگ از آن ریکارڈ. ہم نے کٹ کاپی پیسٹ والا کام کیا ہی نہیں ہے جہاں پہ لیجسلیشن صرف ایک خانہ پوری کے لیے کی جاتی ہے اور صرف اٹھا کے اس میں صرف پروونس کا نام چینج کر دیتے ہیں اور وہی لیجسلیشن لے آتے ہیں. جو بلوچستان کی یوتھ پالیسی بن رہی ہے، اب ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ بہت ساری جو ہماری لیجسلیشنز ہیں ان کو یوتھ اورینٹڈ اور یوتھ سینٹرک پالیسیز بنایا جائے. وہ ایکٹس لے کے آئے جائیں جو آپ کی پاپولیشن کے اتنے بڑے چنک کو جو یہ ڈسکنٹینٹ اور ناراضگی کی بات ہو رہی ہے اس سے نکالیں. اس سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسلٹ کریں. میرا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ میں نے جتنی لیجسلیشنز پہ کام کیا ہے اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو میں نے بلایا ہے، ہم نے بیٹھ کے میٹنگز کی ہیں، کیونکہ دیٹ از دا وے اٹ شوڈ بی. آپ جب پبلک پالیسی ایک بنا رہے ہیں فار دا بینیفٹ آف دا پیپل، یو شوڈ ہیو دا ان پٹ آف دا پیپل دیم سیلوز کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی ضروریات کیا ہیں. بند کمروں میں بیٹھ کے کام کرنے والی بات جیسے سی ایم صاحب نے کی ہے، یہ چیز آئی تھنک از obsolete now. ہمیں آپ لوگوں کے درمیان بیٹھ کے ہی یہ کام کرنا ہے. اور جو لیجسلیشنز ہم کر رہے ہیں اس میں آپ کو وی آر ٹرائنگ ٹو گیو یو اے ہولسٹک اینڈ انٹیگریٹڈ اپروچ، جس میں آپ اکنامکلی بھی اسٹیبل ہوں، جس میں آپ سوشلی بھی ساؤنڈ ہو، جس میں آپ کمیونٹی کے لیے ایک مثبت کردار ادا کر سکیں. جاب اپرچونیٹیز کی بات ہو رہی ہے تو اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہم آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ اور اسکل اورینٹیشن پہ بھی کام کریں گے، کیونکہ اب وہ زمانہ ہے جب صرف پڑھا لکھا ہونا اور ڈگری یافتہ ہونا جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے. جب تک آپ اپنی اسکلز کو استعمال نہیں کریں گے، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسی اسکل رکھی ہوتی ہے جو وہ استعمال کر سکتا ہے اور اسے کرنی چاہیے. ایوری ڈے از اے لرننگ ڈے فار اس. ہم اگر احادیث میں بھی دیکھ لیں تو ہمیں کیا کیا ہے کہ آپ تعلیم حاصل کریں، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک. تو وہ تعلیم صرف یہ نہیں کہ میں نے MA کر لیا، BA کر لیا، میں نے PhD کر لیا یا کوئی اور میں باہر سے پوسٹ گریڈ کر آئی. اس میں آپ کی اسکل انہینسمنٹ بھی ہے، اس میں آپ کی اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ بھی ہے، کیونکہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں یو ڈو ناٹ اسٹاپ گروئنگ ایٹ اے سرٹن ایج، چاہے وہ مینٹل ہو یا آپ کا پروفیشنل لیول ہو. یو ہیو ٹو کیپ کنٹینیوئنگ امپروونگ یور سیلف. آپ سب یوتھ جو اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، آگے جا کے آپ ہی لوگوں نے ملک کی باغ دور سنبھالنی ہے، آپ ہی لوگوں نے ڈفرینٹ فیلڈز میں جانا ہے. یہاں جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں کل کو یہی ورکنگ ویمن ہوں گی، یہی مائیں ہوں گی اس معاشرے کی جو ایک مثبت طرف معاشرے کو لے کے جائیں گی. مائنڈ سیٹس کی بات جب ہم کرتے ہیں، کمیونٹی بیہیویئر چینج کی ہم بات کرتے ہیں، تو آپ ہی ہماری نرسریز ہیں جہاں سے ہم یہ پازیٹیو چیز اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کریں گے. آپ یہ چیز یہاں سے سیکھ کے جائیں گے تو آپ جا کے ملک اور قوم کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کریں گے، اس حوالے سے کہ آپ ہی بلڈنگ بلاکس ہیں اس ملک کو ٹرانسفارم کرنے کے لیے. لیجسلیشنز کے حوالے سے جب 18 امینڈمنٹ کی بات سب نے کی ہے، تقریباً 18 امینڈمنٹ کی جب
حصول کی کوششیں ہو رہی تھی تو سب نے بڑے زور و شور سے 18 امینڈمنٹ کے حقوق مانگے اور حاصل کیے. بٹ واٹ وی ڈڈ ناٹ ٹیک انٹو کنسیڈریشن وہ یہ تھا کہ سائملٹینیسلی وی ڈڈ ناٹ ڈیولپ آر HR, we did not develop our legislations, we did not make policies. شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں یقین ہی نہ ہو اس وقت کہ ہمیں یہ حقوق ملیں گے, لیکن جب وہ مل گئے تو ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار ہی نہیں کیا. جب آپ نے تیار ہی نہیں کیا, آپ کی پالیسیز ان چیزوں کو کیری فارورڈ ہی نہیں کر سکتی. آپ کے پاس وہ لوگ نہیں ہیں, وہ انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں جو اس 18 امینڈمنٹ کے ذریعے ملنے والے رائٹس کو پوری طریقے سے آپ عوام کو اس کا فائدہ پہنچا سکیں. یہ جو سب سے بڑا ایک گیپ آیا ہے, اس نے شاید ہمیں اور ہمارے صوبے کو بہت بڑا نقصان پہنچایا. اس گیپ کو برج کرنے کے لیے اب ہم بہت انتھوزیاسٹکلی, سی ایم صاحب کی بڑی ایکٹیو لیڈرشپ ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ہمیں اتنا ویل ورسڈ, ویل اسپوکن اور ایکٹیو سی ایم ملا ہے کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. جیسے شاہد بھائی نے بات کی ہے نا کہ وہ عادت سچ والی اور وہ معذرت خواہانہ لہجہ والی جو بات ہے کہ جب اسلام آباد جاتے ہیں تو ہم بڑے معذرت خواہانہ لہجے میں بات کرتے ہیں, لیکن جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے اور جو اب ہے وہ یہ ہے کہ ہم بڑے فرم طریقے سے, بٹ پولائٹلی, ایز اے سی ایم سیڈ, وی آر گوئنگ ٹو not only ask for our rights, but we are going to get our rights, but keeping ourselves in the boundaries of the Constitution. یہ کوئی ایک ایلین کانسیپٹ یا فینومینا نہیں ہے. میں بذات خود ذاتی طور پہ تو اس کو بڑا امپلیمنٹ کر چکی ہوں اور اسلام آباد میں بڑی نوٹوریس تھی اس حوالے سے کہ وہ کہتے ہیں کہ میڈم اگر آ گئی ہے تو پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا. سو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے ہم وہ کر سکیں. ڈفرینٹ فورمز پہ آپ کو ہم انگیج کریں گے. یہ پالیسی میں لیول میں انشاءاللہ جب ہم اس کو اسمبلی میں پیش کرنے جا رہے ہوں گے اس سے پہلے ہم انگیج کریں گے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی یوتھ کے ساتھ تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ اس میں کیا چاہتے ہیں. ہم نے اپنی طرف سے ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے, لیکن ہم اس وقت اسمال گروپس آف یوتھ کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں اور ان سے ایک مشاورتی سیشنز کرتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کی کیا پرابلمز ہیں اور کس طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے. بینگ اے میڈیکل ڈاکٹر, آئی نو ہمارے پروفیسرز کہتے تھے کہ جی آپ پیشنٹ کی ہسٹری کو بڑے غور سے سنیں کیونکہ وہ آپ کو اپنا ڈائگنوسس بھی اسی میں بتا رہا ہوتا ہے اور آپ کو اپنا سولوشن بھی بتا رہا ہوتا ہے اس کے اندر. سو آئی کیپ دیٹ پریکٹس ان ایوری تھنگ دیٹ آئی ڈو کہ آپ کی بات ہم بڑے غور سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان اس لیے دیے کہ ہم بڑے غور سے بات سنیں اور ایک زبان دی ہے کہ اس سے بولو, کم بولو لیکن اچھا بولو. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی یونیورسٹی کو ایک سیشن ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے. وی سی صاحب کے ساتھ بھی میری یہ بات ہوئی ہے. اس کے اندر آپ کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں, اسٹوڈنٹ ریپرزنٹیٹیوز, ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگ اپنی پالیسیز کیا چاہتے ہیں. آپ کی جو ڈسکنٹینٹ ہے اور جو ناراضگی ہے اس کو ہم کس طریقے سے دور کر سکتے ہیں. اور یہ جو ایک ڈسکنیکٹ ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی یا اسٹیٹ کے ساتھ آپ لوگوں کا کوئی مس میچ ہے, آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. انسانی ذہن کا سب سے پریمیٹو فیلنگ جو ہے, دیٹ پریمیٹو فیلنگ از ہیونگ اے فیئر آف آئسولیشن. اور سب سے جو بڑی ایک ڈیزائر ہے وہ یہ ہے ہیونگ دا ڈیزائر ٹو بی ایکسیپٹیڈ. آپ لوگوں میں سے بہت سارے بچے ایسے بھی ہوں گے جو شاید ٹرینڈس کو فالو کرتے ہوں گے جسٹ ٹو بینگ ایکسیپٹیڈ. وہ چیز نہ کریں. اپنے اسلاف کی ہسٹری کو پڑھیں. آپ اپنے آپ کو اور اپنی ویلیو کو خود جانیں کہ آپ کیا ہیں, آپ کا تعلق کس مذہب سے ہے, آپ کا تعلق کس امت سے ہے. آپ کے اندر ایسے اگر سائنٹیفکلی بھی آپ کہتے ہیں تو سائنٹیفکلی بھی ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کو وہ ساری چیزیں دی ہیں, چاہے وہ ارتھمیٹک ہو, چاہے وہ ایسٹرونومی ہو, چاہے وہ میڈیسن ہو, چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو. سو ریکگنائز یور سیلف اور گلوبلی ہم پھر اس دور کی طرف جائیں جہاں دنیا ہمیں پہچانے کہ ہم کون ہیں. لیکن ضروری ہے کہ اس سے پہلے ہم خود اپنے آپ کو پہچانیں کہ who we are. ہم خود تراشتے ہیں زمانے کی سنگ و راہ, ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا. تھینک یو سو مچ.